ابو خیسمہ کوئی نہیں، علی ابن ابو طالب بھی کوئی نہیں. لیکن یاد رکھو مصطفیٰ نو کسے دی لوڑ نہیں، سارے جہان نو مصطفیٰ دی لوڑ ہے، مصطفیٰ نو کسے دی لوڑ نہیں. علی نو مصطفیٰ دی لوڑ ہے، مصطفیٰ نو علی دی لوڑ نہیں. ابو ذر نو علی دی لوڑ ہے، مصطفیٰ نو ابو ذر دی لوڑ نہیں. ابو خیسمہ نو مصطفیٰ دی لوڑ ہے، مصطفیٰ نو کسے دی لوڑ نہیں. نہ ابو بکر دی، نہ عثمان دی، نہ علی دی، کسے دی نہیں. ہن ٹر پیا لشکر 33,000 بندہ، بے سرو سامانی دا عالم، خوراک بھی پوری کوئی نہیں، کمانڈر ہین کوئی نہ، لوگ حیران ہیں کمان کون کرے سی. تورے مدینے تو 2 میل اگا نکلے، ایک بندہ گھروں نکلیا سبزی لمن، اس میں کیا بڑا بڑا لشکر جاندا پیا، حضور دے سامنے آ گیا. اے کی ہوندا پیا یا رسول اللہ؟ اگے اسی لڑن جاندے پے ہیں عیسائیاں نال. اگے یا رسول اللہ مینوں حکم ہوے تے میں بھی نال چلاں. اگے چل نال. اگے گھروں تو سبزی لمن نکلیا اسو، ہن تواڈے نال شامل ہو جاواں، ڈیوٹی کی ہے میری؟ فرمایا کن ابا ذر، ابو ذر بن جا. کوئی نہیں پوچھیا کہ تو کدی کو جنگ لڑی ہے، کو تیرے ہاتھ تے تلوار ہے، تو تا گھروں سبزی لمن نکلے ہے. میمنے دی بڑی ٹیکٹیکل موو ہوندی ہے، کیا تینوں پتہ ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی فرمائندے ہیں کہ ایک کن دی شان اللہ تو بعد اگر کسی سب کو زیادہ پائی جاندی ہے رسول دے وچ. اللہ فرمائندہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میری شان یہ ہے کہ جس وقت دل کریندا ہے کچھ ہو جاوے، انا کن فیکون، فوراً ہو جاندا ہے. فائے صورت ہے، فوراً ہو جاندا ہے، میرے منہ تو بعد ہی نکلدا ہے، وہ چیز وہ بن جاندی ہے. ہن گھروں نکلے سبزی لمن، حضور نے فرمایا کن ابا ذر، ابو ذر ہو گیا، گھوڑے تے بیٹھ گیا، تلوار کسی کول مانگ لی اتاری تے میمنے دا سردار ہو گیا. تھوڑا جہا اگوں ٹرے، میسرے والے نے آخیا یا رسول اللہ ساڈا کوئی کمانڈر کوئی نہیں، کی کریے؟ ایک بندہ جاندا پیا، اگے گل سن، سارے نال چڑھنا ہی جنگ سے، اگے بالکل چلنا ہے. ڈیوٹی کی ہے؟ کن ابھی خیسمہ، تو ابھی خیسمہ ہو جا. اس بھی گھوڑا ادھار تے لیا، تلوار ادھار تے لئی، کمانڈر بن گیا. اللہ اکبر. یعنی عجیب و غریب گل ہے کہ مصطفیٰ دے لشکر دے وچ یہ کمانڈر ہوندے نام ہی ہوون، مصطفیٰ نو کسے دی لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ جس زبان تو کن نکل گیا فیکون ہو جاتی. اس دوتے بعض علماء نے اعتراض اٹھائے ہیں کہ جی یہ حلول دا معاملہ ہے، کہ حلول دا معاملہ ہے. تسی آندے ہو کہ رسول صاحب کون ہیں، صاحب کون تو اللہ ہے. میں عرض کیتا انہاں عالم صاحب نو کہ حلول تا اپنی جگہ تے ہے. میں کہ سب کو پہلے حلول دا مطلب پتہ ہی نہیں، علم کلام پڑھے ہوئے نے، اگر وہ تو کوئی نہیں پڑھے. میں کہ چلو بہ کے تو سننا بہت ذرا 2 منٹ. میں کہ یہ تو مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ دے غلاماں دی شان پتہ ہے؟ مصطفیٰ دے غلاماں دی شان کی شان ہے؟ مصطفیٰ دے غلاماں دی ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب ولو اقسم علی اللہ لا ابرہ. حضور نے فرمایا میرے غلاماں جو بعض ایسے ہیں جنہاں دے وال مٹی نال اٹھے ہوئے، جنہاں دے کپڑے پھٹے ہوئے، پیراں دے ہیٹھ جتی کوئی نہیں، میلے کچیلے ہیں، کسی دے گھر کھلو جاویں لوگ دھکے مار دیندے کہ ساڈے گھر دے باہر نہ کھلو. لیکن لو اقسموا علی اللہ، اگر اللہ دی قسم کھا کے آکھ دیویں کہ ہو جاسی لا ابرہ، اللہ تے واجب ہو جاندا ہے کہ ہوا کرے. اے رسول دے فقیر دی شان ہے، رسول دے ولی دی کی شان ہے. محمد دی شان پوچھتے پہ رسول دے ولی دی کی شان ہے. ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت قلبہ الذی یعقل بی وبصرہ الذی یبصر بی وسمعہ الذی یسمع بہا ویدہ التی یبطش بہی ورجلہ التی یمشی بہا. اللہ اکبر. اللہ فرمائندا ہے میرا بندہ میرے قرب دے وچ نفلی عبادات کردے کردے اتنا قریب ہوندا ہے کہ میں وہ دماغ بن جانا جن دے نال سوچیندا ہے، میں وہ کان بن جانا جن دے نال سندا ہے، میں وہ زبان بن جانا لسانہ الذی ینطق بہ، میں اون دی زبان بن جانا جن دے نال بولیندا ہے، میں اون دی اکھاں بن جانا جنہاں نال ویندا ہے، میں اون دے ہاتھ بن جانا جنہاں نال پکڑیندا ہے، میں اون دے پیر بن جانا جنہاں نال او ٹردا ہے. ہن پکڑیندا کون پہ ہے؟ اللہ دا ولی. اللہ دا پہ اے ولی دا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے. حلول ہے اسی کے ولی آکھے کہ اے میرا ہاتھ نہیں اللہ دا ہاتھ ہے، اے ہے حلول، اے ہے شرک. کہ اگر اللہ آکھ دے اے میرا ہاتھ ہے، اے عین توحید ہے. تے قرآن دے تے گواہ ہے الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم،
جنہوں نے تیرے ہاتھ تے بیعت کی مصطفیٰ تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کی انہاں دے ہاتھاں دے اوتے اللہ دا ہاتھ آئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى مصطفیٰ جس ویلے تو بولیندا تو نہیں بولیندا ساڈی وحی ہوندی ہے تیری زبان تو نکلدی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما جس ویلے تو پتھر سٹے تو نہیں سٹے اللہ نے سٹے اے حلول نہیں ہے نے توحید ہے بندہ آکھے کہ میں اللہ تے شرک ہو جاتی اللہ آکھے کہ میں بندے دے ہاتھ بن گیا بندے دے کن بن گیا بندے دی زبان بن گیا اے اینے توحید ہے اے مصطفیٰ دے ولیاں دی یہ شان ہے آج لوگ آندن ولیاں دی قبراں تے کیوں جاندے ہو بے کیوں نہ جاویے اللہ نے فرمایا انہاں دے کن میں ہاں کیا رب دے کن نہیں کدی مردے ہیں رب کدی ڈورا ہوندا ہے او کی جاندے ہو قبر تے جا کے ہاتھ چندے ہو کڑے ویندے پین تانوں میاں انہاں دی اکھاں انہاں دی نہیں رب دی اکھاں ہیں رب آندا پیا تو میں کون ہونے فتوی لاون والے کیا رب دی اکھاں ہی کدی بند ہوئیاں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہن تے نہ اون دی اکھاں نویندیاں نہ اونوں کدی نیند آئی ہے اے جب تک بندہ آئی ہے ولی تب تک تے تے ساری شرطاں ہیں بندگی دیاں جس ویلے قبر دے وچ چلا گیا اللہ نے آزاد کر دیتا ہے ہن دے کان اللہ دے کان ہیں ایندے ہاتھ اللہ دے ہاتھ جتھے جتھے رب دا ہاتھ پہنچ دے اوتھے اوتھے ایندا رب بھی ایندا ہاتھ بھی پہنچدا کیونکہ اے فتوی اللہ دا ہے میرا تہاڈا نہیں رسول دی صاحب کون ہون دے اوتے شک پوندا لوگاں نو اچھا پھر اج کل تے حضور دے علم غیب دے اوتے بڑا شوق پے گیا لوگاں نو بحث کرن دا اے ادنی الارض ہونے سنایا ہے نا کہ 1450 سال پہلے انہوں پتا ہے کہ ساری دنیا دے وچ سب کو نیویں جگہ کیڑی ہے جس ویلے عالماں نوں نہیں پتا صحابہ نوں نہیں پتا مصطفیٰ نوں پتا ہے حضور اے ہن سیرت ابن ہشام سیرت دے اوتے سب کو پہلی کتاب ہے جڑی اسلام دے وچ لکھی گئی ہے اج جڑا بندہ اس کتاب نوں معتبر نہیں سمجھدا وہ کافی بے وقوف ہے ہوں دوبارہ مطالعہ کرنا چاہیے سب کو پرانی سب کو پہلی کتاب جی تاریخ اسلامی تے لکھی گئی ہے حضور دی سیرت تے لکھی گئی ہے وہ ہے سیرت ابن ہشام آپ نے واقعہ لکھے ہے کہ حضور جس ویلے جاندے پہن لشکر لے کے 2 واقعے لکھے آپ نے تے پانی دی قلت ہو گئی گرمی دے دن جون دا مہینہ آئی سخت گرمی آئی پانی ہائی کوئی نہ پانی موک گیا دوے دن حضور نے صحابہ نو آکھیا کہ پہاڑی دے پیچھے جاؤ ایک نالا واندا پہ اوندے تو جا کے اے پیالے دے وچ پانی بھر کے لے آؤ صحابہ نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ پوری فوج پیاسی ہے اے پیالے نال کی بن جا کہ جاؤ لے آؤ چلے گئے تھوڑا تھوڑا پانی دا چوا چوا ڈگدا پیا پورا ادھا دے بیٹھے رہے پیالہ بھری گیا آگے حضور دے سامنے لگ دیتا حضور نے اپنی اے ہاتھ جیڑا اللہ آندا پیا میرا ہاتھ ہے اے بندے دا کام نہیں ہے رب دا کام ہے رحمان دا کام ہے انسان دا کام نہیں ہاتھ وچ پائے پانی دے حضرت انس فرمائندے ہیں کہ حضور دی 5 انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے روانہ ہو گئے پوری فوج نے اپنے مشکی دے بھر لے اپنی پیاس بجھا لئی آندے پیالہ اوویں دا اوویں ایک پیالے تو 33,000 بندہ سیراب بھی ہو گیا اگلے پورے ہفتے دا انہوں نے مشکی دے بھی بھر لے اٹھا نے بھی پانی پی لیا گھوڑیاں نے بھی پانی پی لیا نہ مستعے ہاتھ کیونکہ جے بندے دے ہوئے نا تا کدی بھی یہ تاثیر نہ ہی ہونی چاہیے یہ ہاتھ کیوں کیوں دے ہاتھ ہیں اس انہاں ہاتھاں دا فائل پیچھے بیٹھا ہے جڑا پردہ غیب ہی سانو نظر نہیں آندا سارے نے پیاس بجھا لی اگاں گئے ایک وادی دے وچ قیام کیتا تے مغرب دی نماز تو بعد حضور نے حضرت خالد بن ولید نو بلایا حضرت خالد بن ولید نو آکھیا کہ اے پہاڑی ویندا پے آندن بڑی اونچی پہاڑی ہے فرمایا ان دے پیچھے جا اس علاقے دا راجا ہے اوندا نام ہے اقیدر اقیدر جڑا ہے نا چاننی رات دے وچ جنگلی کھوتا جڑا ہوندا ہے نا گور خر اوندا شکار کریندا پیا تے تیر کمان ہے اون دے کول تے تلوار ہی کوئی نہیں اون دے کول تے اون دے محافظ ہی کوئی نہیں او پیچھے رہ گئے کلا ودا ہے اونوں پھد کے لے آؤ میرے کو ہن خالد بن ولید نے نہیں آکھیا ایڈا بڑا پہاڑ ہے تے تانوں کیا پتہ پہلے واری آپاں اس علاقے چ آئے ہیں کہ ایتھے کوئی اقیدر نام دا راجا ہے تے تانوں کیویں پتہ کہ اون دے کول تلوار کوئی نہیں صرف تیر لئی ودا ہے تے راجے بھی کدی شکار کریں نا محافظہ تو بغیر ایویں جاویے تے مر جاویے حضور نے فرمایا 3-4 بندے لمیں اس کو زیادہ نہ لمیں ٹر گئے ایندا مطلب ہے صحابہ نو یقین ہے کہ مصطفیٰ پہاڑاں دے پیچھے ہی ویکھ لیندا ہے اے میں آندا پیا نا نبوت تے صدق جیڑا بندہ اے نہیں سمجھیا جیڑا بحث کردا علم غیب دے اوتے پیشین گویاں اوتے معجزات دے اوتے او نبوت تو سمجھیا ہی نہیں آج تک کہ نبوت تے صداقت دا تعلق کی ہے حضور ہجرت تے جاندے پین اتھے بھی حضرت علی نو حضور نے اپنا جانشین بنایا حضور نے ساری امانتاں دتیاں
یہ بھی دیکھو کیا عجیب ہے مشرکین مکہ کہ حضور دے تے اعتراض بڑا ہے لیکن امانتاں اپنی حضور کو رکھویندے ہیں. ایک پاسو جان لمن دے در پے ہیں, دوسرے پاسے امانتاں حضور کو لائیں. ڈھیر سارے کئی ہزار درہم حضور کو پے آئے. حضور نے حضرت علی نو آکھیا کہ اے تو فلاں فلاں بندے نو امانت دے کے واپس آونا ہے. تے حضور جس ویلے جامن لگے نا, ہن ماحول کی ہے 300 بندے نے گھر نو گھیرے ہوئے ہیں, نیزے ہیں, بھالے ہیں, تلواراں ہیں, تیر ہیں. حضور نکلے جاندے انہوں نے درمیانوں مٹی سٹی. اللہ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے مٹی تو نہیں سٹی, اساں سٹی ہے, سارے انے ہو جاتے ہیں. اسی چاہیے تا ویکھ ہی نہ سکن تینوں. گئے تھے حضور نے جاندے ہوئے دروازے تو مڑ کے حضرت علی نے فرمایا اشارہ کر کے یا علی نم, علی سو جا. ہن سانو پتہ ہے کہ سمنا اختیاری معاملہ کوئی نہیں, حکم ہمیشہ اختیار دا ہوندا ہے, بے اختیاری دا حکم نہیں ہوندا. لیکن حضرت علی سو گئے تے انج ستے کہ خراٹے لمن لگ گئے. کافراں نے سمجھیا کہ مصطفیٰ اندر ہی خراٹے لیندا پیا ہے. صبح فجر دی نماز دے ویلے جس ویلے حملہ کیتا تے ویکھیا کہ بستر تا رسول دا تے اوتے علی ستا پیا ہے. جس ویلے حضرت علی ہن جس ویلے حضور جس ویلے جامن لگے ہجرت, حضور نے فرمایا علی میں تیرے بغیر مدینے نہیں بڑھنا. میرے 3 دن دے وچ تو نکل آویں تے میں مدینے تو باہر تیرا انتظار کرے سا, تینوں لے کے مدینے جاساں. تے فرمایا نم یا علی, اے علی سو جا. حضرت علی سو گئے, خراٹے لمن لگے. جس ویلے 3 دن بعد حضور نو ملن گئے, صحابہ تک خبر پہنچی کہ خراٹے لیندا رہیا اس رات. صحابہ نے مذاق اڑایا, آکھن لگے ابو تراب ہے تے ٹھیک ہے, اے تے ٹھیک ہے کہ تو علی خراٹے اپنا اتنے حضور دی جگہ دے اتنے اس موت دے بسترے تے ستا پہ آئے, بڑی ہمت آئی, پر سو کیویں گیا اے سمجھا. جس ویلے 300 بندہ جان لمن دے در پے ہوے, بھلیکھے دے وچ حضور دے تینوں قتل کر سکدے ہیں, تینوں نیند کیویں آئی؟ اگے حضور نے جو فرمایا آئی کہ نم یا علی سو جا. انہوں نے کہ پھر بھی دل ہی سکون کے میں آئے. اگر حضور نے فرمایا میں مدینے نہیں بڑھنا جب تک تو نہ آ جاویں. مینوں یقین آئی سورج مغرب تو نکل سکتا ہے لیکن مصطفیٰ دا آکھیا ہویا غلط نہیں ہو سکتا. اگر حضور نے فرمایا ہے کہ تو مدینے پہنچتے تے دا مطلب ہے میری زندگی دی گارنٹی حضور دیندے پے. اے ہے عقیدہ صحابہ دا. ہن خالد بن ولید نے نہیں پوچھیا